بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8ویں کلاس کا اردو سمر پیک میں سے کہانی شاعروں کے لطیفے کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شرح سرمایہ صفحہ نمبر 54۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ میں دو شخصوں کے درمیان میر تقی میر اور مرزا سودا کے درمیان کے کلام پر بحث طویل ہو گئی۔ خواجہ باسط جو کہ دونوں کے مرشد تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں باکمال شاعر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مرزا سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے۔ ایک شریف زادے نے غزل کا مطلع پڑھا۔ مرزا سودا نے اس کی بے حد تعریف کی اور کہا، میاں جوانی کی عمر تک پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ خدا کی قدرت، چند ہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاء اللہ خان جرت سے ملنے کے لیے آئے۔ جرت سر جھکائے کسی خیال میں مگن تھے۔ سید انشاء نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مصرع ذہن میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی ہو جائے تاکہ مطلع مکمل ہو جائے۔ سید انشاء کے اصرار پر انہوں نے مصرع سنا دیا تو سید انشاء نے فوراً دوسرا مصرع سنا کر شعر مکمل کر دیا۔ ایک دن شیخ امام بخش مشاعرے میں اختتام پر پہنچے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے انہیں بتایا کہ سب حاضرین آپ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے۔ ناسک نے موقع کی مناسبت سے ایک شعر سنایا، جسے سن کر محفل میں موجود سبھی لوگوں نے تعریف کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد نے بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ آتش نے اس سے کہا کہ بنارس کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ یہ سن کر اس شاگرد نے عرض کی، حضرت کیا یہاں کا اور بنارس کا خدا الگ الگ ہے؟ آتش نے فرمایا کہ جب تم جانتے ہو دونوں جگہوں پر خدا ایک ہے تو پھر ہم سے کیوں دور جاتے ہو؟ جو خدا وہاں رزق دے سکتا ہے، یہاں دینے پر بھی قادر ہے، اس لیے تسلی رکھو۔ اور اس نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن معمول کا دربار تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی اس محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے قریب آ کر کچھ پیغام دیا اور فوراً رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان نے بادشاہ سے پوچھا، حضور یہ مرشد زادے کا اس قدر جلدی آنا اور پھر جلدی چلے جانا کیا تھا؟ بادشاہ کی زبان سے بے ساختہ یہ مصرع نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ مصرع سن کر ابراہیم ذوق نے فوراً شعر مکمل کر دیا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلے۔ مرزا غالب کی تصنیف کتاب برہان کے جواب میں کئی لوگوں نے لکھا۔ کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ فلاں شخص کی کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھتے؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میاں اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم کیا جواب دو گے؟ خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اب مرکزی خیال۔ شاعر معاشرے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں۔ ان کی حس مزاح دوسروں سے قدرے تیز ہوتی ہے۔ ان کے مزاج میں بھی ہمارے لیے سبق موجود ہوتا ہے۔ طنز کا انداز بھی ان کی پہچان ہوتا ہے اور ان کی طنز میں بھی افراد کے لیے عبرت پائی جاتی ہے۔ سبق میں مختلف شاعروں کی زندگی کے مختلف رخ پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ طبقہ جس قدر حساس ہوتا ہے معاشرے کے لیے اتنا ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان دانی کے انداز خوب پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کی مجالس کو پر رونق
اور پر لطف بنا دیتے ہیں۔ اب ہم خط پڑھیں گے شرح سرمایہ میں سے، صفحہ ہے 286۔ خط نمبر 1، والد صاحب کے نام خط، اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے۔ امتحانی مرکز 19 مارچ 2020۔ محترم ابا جان، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آپ ہمارے لیے یوں ہی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آج نہایت خوبصورت اور خوشیوں سے بھرپور نوید لے کر سورج طلوع ہوا۔ آج ہماری جماعت ہشتم کے بورڈ امتحان کا نتیجہ آیا ہے۔ آپ کو خوشخبری سنانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے خالق مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے عزت اور کامرانی سے نوازا۔ ساتھ ساتھ میں یہ ہرگز نہ بھولوں گا کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں آپ کو زیادہ بے قرار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ والدین کو جان بوجھ کر بے قرار کرنا بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سنیے ابا جان، آپ کے لختے جگر نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پرنسپل صاحب کی طرف سے اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا ہے۔ ابا جان، سچ پوچھیں تو یہ اعزاز میں اپنے اساتذہ اور والدین کے نام موسوم کرتا ہوں کہ جن کی محنت اور دعاؤں کے طفیل اللہ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا۔ مجھے پوزیشن حاصل کرنے پر خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کامیابی کی سیڑھی پر میرا یہ پہلا قدم ہے۔ اب ایک اور دوڑ جو اس سے بھی مشکل آ رہی ہے، یعنی نہم اور دہم کا امتحان۔ ابا جان، مجھے امید ہے کہ آپ پہلے کی طرح ہر نماز میں میرے لیے کامیابی کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اصل کامیابی والدین کی دعاؤں کے طفیل ملتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابا جان، یہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کامیابی کا اصل کردار ہمارے اردو کے استاد ملک خالد حسین صاحب کا ہے، جن کی کمال محنت نے مجھے پہلی فتح عطا فرمائی، کیونکہ دوسرے مقامی اسکول کا طالب علم جو دوسرے نمبر پر ہے وہ تمام مضامین میں میرے ہم پلہ رہا، مگر اردو میں میں اس سے 3 نمبر آگے رہا۔ اس کامیابی پر میں اپنے استاد محترم جناب ملک خالد حسین صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گھر میں تمام اہل خانہ کو اس کامیابی پر مبارکباد ہو۔ چھوٹے بھائی علی اور چھوٹی بہن ماں نور کو سلام۔ والسلام، آپ کا بیٹا الف ب ج۔ یہ آپ نے سمر پیک میں سے آپ کو یہ لیکچر دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کا خلاصہ مرکزی خیال کا ہوم ورک کرنا ہے، خط کا بھی ہوم ورک کرنا ہے، اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ خلاصے کو بھی، مرکزی خیال کو اور خط کو بھی ہوم ورک بھی کریں اور اس کو زبانی یاد بھی کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔